मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन। अज़ान मोहतरम सामीन व नाज़रीन अजीज, कभी हमने ये सोचा है कि हमारा कोई अमल, हमारा कोई काम अइम्मे अत्हार अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाराज और नाराहत ही नहीं बल्कि उनको हमारे अमल से आज़ार व अजियत भी पहुंचती है। ऐसा कभी हमने सोचा है कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अइम्मे अत्हार इमामान मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अजियत पहुंचती है, आज़ार पहुंचता है हमारे काम से। अलबत्ता इब्तिदा में ही ये बात जरूरी है कि कह दूं कि मुमकिन है कि दानिस्ता या नादानिस्ता यानी न जानते हुए हमसे शायद कुछ काम ऐसे सरदर्द हो जाते हों जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हमसे नाराज होते हों या उनका दिल हमसे दुखी होता हो। खुदा हमें उन दिनों से, हम तमाम लोगों को उस दिन से, उस वक्त से महफूज रखे कि हम इस बात का सबब बने कि हमारा इमाम, हमारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी वजह से उनको किसी तरह की कोई आज़ार व अजियत पहुंचे। आज जिस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है वो यही है कि हमारे वो कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत पहुंचती है, चाहे वो हमारे वक्त का इमाम हो या हमारे 11 इमाम पहले के। अलबत्ता 2 उसमें और मासूमीन का इजाफा कीजिए, पूरी बात हमारी 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में है। इस सिलसिले में जो पहली चीज आज आपकी खिदमत में अर्ज करना है वो यह है कि अगर हम किसी भी, गौर से सुनिएगा, अगर हम किसी भी मोमिन की तहकीर करते हैं, सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि और वसी करें इस दायरे को, अगर हम किसी भी इंसान की तहकीर करते हैं, उसको जलील समझते हैं, उसको पस्त अगर समझते हैं, तो ये वो चीज है जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन होती है, इमाम का दिल दुखी होता है। बात शायद बहुत वाज़ेह न हुई हो, फिर से दोहराऊं इस बात को कि हमारे किसी भी इंसान को मामूली समझना, उसको जलील समझना, उसको हकीर समझना, ये बाइस होता है इस बात की कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत पहुंचती, आज़ार पहुंचता है। अल्लाह हम तमाम लोगों को महफूज रखे इस तरह के काम से। लिहाजा एक वो जगह जहां पे अहले बैत अत्हार का दिल दुखी होता है हमसे, वो लोगों की तहकीर है, मोमिनीन की तहकीर है, उनको मामूली समझना है। इस सिलसिले में 2 शाहिद मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा, दोनों इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरबूत है। एक शख्स आता है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जैसे उसको देखते हैं, इमाम ने फ्री हैंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहिए, फौरन के फौरन इमाम ने उससे सवाल किया कि तुम क्यों हमें अजियत पहुंचाते हो। सुन करके ये एकदम हक्का बक्का रह गया, मौला आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको अजियत पहुंचाता हूं? मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपका शिया हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको अजियत पहुंचाऊं? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम जोहफा मक्के में एक मिकात है जहां से लोग हज के लिए एहराम बांधते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि जब जोहफा में तुम मौजूद थे और कोई रास्ते में किसी ने तुमसे कहा था कि मुझे अपने मरकब पे, अपनी सवारी पर सवार कर लो, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, तो तुमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया था, बिल्कुल भी, वैसे नेग्लेक्ट करके, उसको हकीर समझ करके तुमने अपने निगाह फेर करके, मुंह फेर करके तुम चले गए थे। कोई, यानी आप देखिए ये कौन सी, यानी वाकई मामूली सी बात है जो हमारी आज की जिंदगी में भी होती है। हम मोटरसाइकिल के ऊपर हैं, कार के ऊपर हैं, गाड़ी में है अपनी, गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, अगर हम किसी को बैठा लेंगे, सवार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम नेग्लेक्ट करके गुजर जाते हैं। तो हमसे क्या मतलब है, सब दुनिया का हमने ठेका ले रखा है। ये एक फिक्र है जो आमतौर से सबके जहन में आती है। तो इमाम फरमाते हैं कि तुमने उसको नेग्लेक्ट किया और उसके पास से तुम गुजर गए। फिर फरमाते हैं मगर तुमको नहीं मालूम है, मन इस्तखफ़्फ़ा बिमुमिनिन फी नस्तखफ़्फ़ा, जिसने किसी मोमिन को सुबक समझा, जलील समझा, हकीर समझा, गोया उसने मुझे हकीर समझा है, उसने मुझे सबक समझा है। यानी इमाम का दिल दुख रहा है इस बात से। ये किसके लिए है? मोमिन के लिए। मैंने कहा था मोमिनीन, और जब इसका दायरा वसी करेंगे तो इमाम फरमाते हैं तमाम लोगों के लिए। अब दूसरी बात सुनिए इसी के मुकाबिल में,
ایک شخص تھا جس کی امام میں صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 سال، 1-2 سال کی نہیں 20 سال کی دوستی تھی. لفظ دوستی روایات میں موجود ہے. 20 سال تک امام کی اس سے دوستی تھی، اور دوستی معمولی دوستی نہیں تھی. امام اس کے ساتھ گلی کوچے بازار میں نکلتے تھے تو اس کے ساتھ جایا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں قدم سے قدم ملا کر کے چلنا، ساتھ میں چلتے تھے امام. ایک دن یہ شخص امام کے ساتھ، امام علیہ السلام اور یہ شخص دونوں کفاش کی بازار سے، یعنی جوتے فروشوں کی بازار سے، شو مارکیٹ سے گزر رہے تھے. اس کے ساتھ میں اس کا ایک غلام بھی موجود تھا. بات کرتے کرتے اچانک سے کہیں غلام تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس شخص نے اپنے غلام کو آواز دیا. ایک آواز دیا، کوئی جواب نہیں ملا. دوسری آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا. 3 آوازیں اس نے دی. جب غلام کا کوئی جواب نہیں آیا تو چوتھی جو آواز اس نے بلند کی، خدا معاف کرے ان الفاظ کو نقل کرنے کے، لیکن روایات کے جملے ہیں. اس نے کہا کہ اے حرام زادے، اے ولد الزنا، اے زنا زادے، کہاں ہے تو؟ جسے کہتے ہیں کہاں مر گیا تو، کیوں نہیں میری آواز؟ جیسے ہی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 الفاظ، 2 جملے سنے، غصے میں امام کانپ اٹھے غصے سے. فوراً ہی امام نے کہا یہ تم نے کیا جملات اپنے زبان کے اوپر جاری کیے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فوراً ہی وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ آپ جو میرا غلام ہے نا، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ روایت میں موجود ہے کہ یہ ہندوستان وہی ہند سندھ کے علاقے کا ہے. اس کی ماں مشرک ہے، خدا کے اوپر ان کا عقیدہ نہیں ہمارے خدا کے اوپر. ان کے یہاں نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے. 2 لوگ آپس میں مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دے دیتے ہیں، پھول لے لیتے ہیں اور کسی خاص جگہ پر چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے. تو میں نے اس کو اس طرح سے کہا، اس کے سلسلے میں آپ اتنا کیوں؟ فوراً ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو وہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا عقد ہے. وہ ان کے مذہب میں 2 لوگوں کا آپس میں مل لینا، جوانوں کا، اور آپس میں پھول دے دینا، یا جہاں جو بھی طریقہ ہے وہ ان کے یہاں وہی عقد ہے، وہی عقد نکاح ہے ان کا. وہ ان کے طریقے سے صحیح ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے. تم اس کو کیسے حرام زادہ کہہ سکتے ہو؟ تم کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ اس کو لاکھ وہ مشرک ہوا کرے، ہے تو وہ انسان. امام علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اگر وہ مشرک بھی ہو اپنی، اور جس جگہ چاہے وہ اس نے شادی کیا ہو، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو یا کسی کو بھی دوسرے شخص کو حرام زادہ کہہ کر کے پکارے، یا اسی طرح کی دوسری تعبیریں جو استعمال ہوتی ہیں انہیں استعمال کرے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر کے امام کو آزار و اذیت پہنچانے کے لیے ان الفاظ کو اپنی زبان کے اوپر جاری نہیں کیا تھا. اس نے جان بوجھ کر کے ان الفاظ کو نہیں جاری کیا تھا. ٹھیک ہے اس کی ماں مشرک ہے، یا وہ ایسا مسلمان نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ انسان. اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کا جو سسٹم، اس اعتبار سے اس نے شادی کیا، وہ حرام زادہ نہیں، حلال زادہ ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے یہ حرکت انجام دی ہے، اس کی وجہ سے آج سے میں تم سے اپنا رابطہ، اپنی دوستی قطع کرتا ہوں، تم سے منقطع کرتا ہوں. امام نے اس سے اسی جگہ کے اوپر اپنی دوستی قطع کی. امام نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا. یہ کہہ کر کے امام وہاں سے واپس چلے آتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی امام اور اس شخص کے درمیان میں قطع روابط اس حد تک رہا کہ جب تک ان دونوں میں سے ایک کی موت نہیں ہو گئی. یعنی وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن امام سے اس کے تعلقات بحال نہیں ہوئے. کیوں؟ صرف ایک بنیاد کے اوپر کہ اس نے دوسرے کے سلسلے میں اپنی زبان سے نازیبا کلمات استعمال کیے تھے. آج ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، حتیٰ اپنے گھر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنے گھروں میں اپنے آل عیال، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے عزیزدار رشتہ دار کے لیے یہ معمولی سا لفظ ہو گیا ہے جسے ہم آرام سے اپنے گھر میں کسی کے اوپر یا سماج میں، محلے میں ملنے جلنے والے کسی کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں. یہ حق ہمیں کسی نے نہیں دیا ہے. جب ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم، جسے مشرک کہہ رہے ہیں، روایت میں موجود، جب مشرک کے لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے نازیبا کلمات سے خطاب کریں، برے الفاظ سے اس کو خطاب کریں، ہم کیسے اپنی زبانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ گالیاں، برے الفاظ، کبھی کبھی تو فحش، مادرزاد فحش ہم بکتے ہیں.
ہماری یہ اعمال یقیناً اور قطعاً اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے ناراض ہوگا، اس سے ہمارے اس عمل سے اس کو اذیت اور آزار پہنچے گا۔ لہذا مہینہ چونکہ خود سازی کا مہینہ ہے، آئیے اس مہینے میں ہم کم سے کم اس ایک بات کا وعدہ کریں پروردگار عالم سے کہ خدایا اگر ہماری زبان سے اب تک ہم اگر گالی بکتے تھے، برے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے تھے، تو آج کے بعد خدایا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ کبھی بھی اس طرح کی گالیاں، غلط الفاظ، فحش ناسزا ہماری زبان کے اوپر کبھی بھی جاری نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، تاکہ اپنے وقت کے امام کو ہم اذیت اور آزار نہ پہنچائیں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے ہمارا امام کا دل رنجیدہ ہو اور وہ دکھی ہو۔ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جب امام ہمارے اعمال کو دیکھے تو اس کے لبوں کے اوپر تبسم آ جائے، پھر وہ فخر سے کہہ سکے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم تمام لوگوں کی عبادت کو اس مہینے میں قبول فرمائے اور مختصر سے عمل کو کثیر بنا کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر پروردگار آج کی تاریخ تک تو اگر ہم سے راضی نہیں ہوا، ماہ مبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اللہ تجھے قسم ہے امام صادق، امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اجمعین کی، کہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ کمنٹس اگر گفتگو کے سلسلے میں ہوں تو ضرور کیجیے گا، اس کے ہم منتظر ہیں۔